ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسلام نے خواتین کو کیا رائٹس دیے اور آج کے دور میں آج کے سوسائٹی میں کیا واقعی خواتین کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے حقوق دینے والے آپ کے پیرنٹس، آپ کے بھائی ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ جب سوسائٹی سے باہر نکلتے ہیں پھر آپ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ورک پلیس پہ میرے کیا رائٹس ہیں، اگر میں کہیں کام کر رہی ہوں تو مجھے کن کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، مجھے تحفظ کہاں کہاں ملنا چاہیے، اگر آپ اسکول جا رہے ہیں تو آپ کے کیا رائٹس ہیں. وہ بات کی بات ہے. پہلے تو رائٹس آپ کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کے گھر سے. ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نادر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ، پروفیسر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. پروفیسر صاحبہ نے بڑے ہی ڈیٹیل میں وراثت کو لے کے ایک خوبصورت بات کی کہ پہلے تو آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کیجیے اور تقسیم جو ہے وہ ایمانداری سے کیجیے. جو آپ کی پراپرٹی، آپ کا اثاثہ ہے، آپ کے پیسے ہیں، زیور ہے، جو بھی چیز ہے، اور بہن یا بیٹی کے حصے میں جو چیز آتی ہے پہلے تو ان کو دے دیجیے اور اس کے بعد پھر آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، بے شک وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کی قبولیت میں اضافہ ہو جائے گا، مطلب زیادہ اچھے سے قبول ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ، پروفیسر صاحبہ نے وراثت کے حوالے سے بات کی کہ واقعی وراثت کی جو تقسیم ہے یا خواتین کو ان کی وراثت میں حق نہ ملنا ہمارا سماجی مسئلہ بن چکا ہے. جی دیکھیں، ہماری معاشرے میں تین طرح کے لل رہے ہیں. جی، ایک ہمارا یعنی جو ہماری اقدار ہیں، معاشرتی اقدار ہیں، ایک ہماری اسلامی اقدار ہیں اور ایک مغربی اقدار ہیں. جی. اور ہمارا معاشرہ جو ہے پاکستانی معاشرہ ایک ملغوبہ بنتا چلا جا رہا ہے، جس میں کوئی بھی چیز بس جس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے اور اس کے اندر جو محروم طبقے، اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، اس میں مرد بھی آتے ہیں، اس میں بچے بھی آتے ہیں، اس میں یتیم، بیوائیں، یہ سارے لوگ اس میں اور زیادہ پستے ہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں کہ اگر وراثت صحیح تقسیم ہو جائے، اور میرے والد کو اور میرے والدین کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اپنی رحمتوں میں رکھے جہاں پہ بھی ہیں، کہ انہوں نے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے اسی وقت جو چیز ان کی وراثت میں مجھے ملنی تھی وہ انہوں نے مجھے اسی وقت ہینڈ اوور کر دی، تاکہ میں اور میرے بچے کسی کے بھی محتاج نہ رہیں، اور نہ کسی بھائیوں کے نہ کسی اور کے. بس مجھے وہ انڈیپینڈنٹ کر دیا، مجھے امپاور کر دیا کہ مجھے میری وہ میرا وراثت جو مجھے بعد میں ملنی تھی وہ مجھے پہلے ہی مل گئی. مجھے میرا گھر بھی بنا دیا، مجھے میرے بچوں کی پڑھائی کا انتظام بھی کر دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر پورے ملک میں جو عورت کو اپنی صحیح وراثت مل جائے تو وہ کسی کی بھی محتاج نہ رہے. میرے ارد گرد یہاں پر بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں، میں بالکل نادیہ سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ کم لوگوں کو اپنا حق وراثت ملتا ہے. لوگ پوری عمر اسی میں گزار دیتے ہیں کہ جی بہنوں کو ضرورت بھی ہوتی ہے مگر بھائی یا بھائی کے جو بچے ہیں جو بس اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں وہ پھر آپ کو حصہ نہیں دیتے. یہاں پر ارد گرد بہت بڑے بڑے خاندان ہیں جن کے باہر بڑے بڑے شملے اور بڑے بڑے عزتیں، لیکن وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے. اس لیے جماعت اسلامی نے یعنی یہ اعلان کیا تھا ہمارے امیر سراج الحق صاحب نے کہ اس آدمی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے جو کہ جس نے اپنی عورتوں کو اپنا وراثت کا حق نہیں دیا. کیا بات ہے. وہ ڈکلیئر کرے کہ جی اس نے اپنی عورتوں کو حق دے دیا ہوئے، وہ پھر آ کے تو الیکشن میں حصہ لے. اسی طرح سے ہمیں یعنی تمام عدالتوں کو، میں جب اسمبلی میں تھی تو میں نے ایک قانون پاس کروایا تھا کہ کوئی بھی جو پہلے ویسے ہی کہہ دیتے تھے جی عورتوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، جی بالکل، اب ہر جو معاف کروا دیا جاتا ہے حصہ ہے وہ بات کی بات ہے کہ اگر کوئی پھر کورٹ میں آ کر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں ضرورت ہوتی تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن پہلے ڈائریکٹ وہ یعنی جیسے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو جیسے بیٹوں میں تقسیم ہوتے ہے ویسے بیٹیوں میں تقسیم ہوگا. اور یہ قانون، یہ لا اب پاس ہو چکا ہے ہمارے ملک میں کہ جو بھی یعنی وراثت ہوگی وہ مردوں اور عورتوں میں شریعت کے مطابق وہ یعنی تقسیم ہوگی. بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کا آدھا حصہ کیوں ہے، تو عورت کا آدھا اس لیے ہے کہ عورت کے اوپر کفالت کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی. مرد کے اوپر ساری کفالت کی ذمہ داری ڈالی ہے.
میرے بھائی کو اگر 100 روپے ملتے ہیں اور مجھے 50 روپے ملتے ہیں تو میرے بھائی پر اپنی ماں کا بھی حق ہے, اپنی بیوی کا بھی حق ہے, بالکل, اس کی بیٹیوں کا بھی حق ہے اور اس کی بہنوں کا بھی حق ہے. بالکل, مجھے جو 50 روپے ملے ہیں میرے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے. بالکل, میں اس میں سے 1 روپیہ بھی کسی کو دیتی ہوں تو وہ صدقہ میرے لیے لکھا جاتا ہے. تو اس لیے وراثت میں آدھا حصہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے اوپر کفالت کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی, اور اس کو باپ کی طرف سے بھی ملتا ہے, اس کو شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے, اس کو مہر بھی ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں عورت کو بہت زیادہ اکنامکلی امپاور کرتی ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں وراثت کی صحیح تقسیم ہو جائے تو عورت کسی کی بھی محتاج نہ رہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحبہ, پروفیسر صاحبہ نے ایک بڑا اہم نقطہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ علماء اکرام جو ہے قابل عزت ہمارے تمام فرقے کے جتنے بھی ہیں ان میں ایک چیز بڑی ضروری ہے. اگر وراثت کو لے کے باقاعدہ طور پہ کیمپین چلائی جائے, جیسے دوسرے ٹاپکس پہ بات کی جاتی ہے, عنوان پہ بات کی جاتی ہے, لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے, اسلام کے پوائنٹ آف ویو بتائے جاتے ہیں, احادیث سے سمجھایا جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی تمام علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وراثت کو لے کے خواتین کا جو حصہ ہے اس پہ باقاعدگی سے بات کرے, خطبات کا حصہ بنا لیں, اپنے لیکچرز کا حصہ بنا لیں؟ ہاں جی, مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ہماری جماعت نے اس کے اوپر پورا چارٹر بنایا ہے. 98 میں یہ چارٹر جو تھا وہ ہمارا اناؤنس ہوا تھا, میرے والد محترم نے کیا تھا, اور ہمارا ویمن اینڈ فیملی کمیشن ہے جماعت اسلامی کا, جس میں کفالت اور وراثت کا ایک پورا پروگرام ہے. ہم اپنی جماعت میں بھی اپنے مردوں کو کہتے ہیں کہ ڈکلیئر کریں کہ ہم میں سے کتنے ممبر جو ہیں انہوں نے وراثت ادا کر دی ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو, اپنی عورتوں کو. تو ہمارے ہاں اس کی پوری کیمپین چلتی بھی ہے. یہ ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ ہے کہ ہم اس کے لیے پروگرام چلاتے ہیں. بالکل بالکل. نادیہ صاحبہ, جیسے وراثت پہ بات کی, وہیں پہ حق مہر پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اس میں بھی طریقہ کار تمام لوگوں نے اپنا اپنا اختیار کیا ہوا ہے, اپنا اپنا اپنایا ہوا ہے. کچھ لوگ حق مہر دیتے نہیں, خوشی سے معاف کروا دیتے ہیں. تو حق مہر کے حوالے سے بتائیے گا کہ خواتین کیا اپنی مرضی سے اپنا حق مہر لکھوا سکتے ہیں کہ مجھے اتنا حق مہر چاہیے؟ جی ارم, آپ نے یہ میرے دل کی بات کری, میں ادھر ہی آ رہی تھی کہ آج کل حق مہر جو ہے نا وہ بھی معاف کروا لیا جاتا ہے. معاف تو کروانا دور کی بات, نکاح جو ہے جب وہ ہو رہا ہوتا ہے اتنا مقدس رشتے میں دو جو لوگ ہیں وہ بند رہے ہوتے ہیں, تو ان کی بنیاد جھوٹ پہ ہوتی ہے. آج کے دور میں جھوٹ پہ ہوتی ہے. اور دیکھیں اللہ پاک نے برابری کے حقوق عورت کو عطا کیے ہیں, صرف حاکم کا اور محکوم کا فرق آیا ہے. باقی اگر عورت کو جو ہے وہ مرد کو اگر طلاق کا حق دیا ہے تو عورت کو خلا کا بھی دے دیا, مطلب یہ برابری ہے. عورت اگر تنگ ہے. اچھا, اب حق مہر کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے. پھر میں بعد میں دوسری طرف آتی ہوں, پہلے یہ سنا دوں کیونکہ سنانا میرا کام ہے, منانا تو نہیں, آگے مرضی ہے کسی کی کوئی مان لے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا حق مہر جان بوجھ کر استطاعت رکھتے ہوئے نہیں ادا کرتا تو حشر کے روز اس کی شادی اس طرح اٹھائی جائے گی, وہ شادی شدہ جوڑا اس طرح جیسے گناہ کبیرہ کے وہ مرتکب ہوئے ہیں. اب یہ بہت بڑی ایک وعید ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہم تک پہنچتی ہے, اور ہم حق مہر کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. دیکھیں حق مہر, ایک تو پہلی بات یہ کہ دونوں طرف سے آج کل جو ہمارے ڈیمانڈز کا ایک سلسلہ چل گیا ہے کہ ہم رشتوں کو بھی محبت کے پہلو سے, عقیدت سے پہلو کے نہیں بلکہ اپنے مفاد کے پہلو میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کیا مفاد ملے گا, تو اس کے مطابق ہم رشتے میں بڑھاوا کر دیتے ہیں. حق مہر جو ہے وہ بیسیکلی جو ہمارے علماء اکرام ہیں جنہوں نے اس کا جو مقدار جو ہے وہ طے کی ہے وہ ہے 1 سال کی انکم. اب کسی کی اگر 5,000 ماہانہ ہے, ویسے 5,000 تو نہیں لیکن چلے 25 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں, 25 سے 1 لاکھ ہے تو وہ 1 سال کی انکم بیوی کے نام کر دے. اب جو حق مہر ہے اس میں کسی بھی قسم کا جب عورت کے نام پر لگا دیا جائے تو مرد کی طرف سے دباؤ نہیں ہو سکتا. یہ عورت کی مرضی کہ وہ حق مہر ایک معجل ہوتا ہے غیر معجل, ایک فوری طور پہ جو ہے وہ ادائیگی ہوتی ہے اور ایک آفٹر جب عورت کی ڈیمانڈ آئے تب, تو اس کو غیر معجل کہتے ہیں. اب یہ کوئی مدت نہیں متعین ہوتی. ویسے تو بیسیکلی میں ایک بات یہ کہوں گی کہ عورت جو ہے وہ اتنی نرم مزاج ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عورت یہ کہتی ہو کہ مجھے چودھری صاحب یا خان صاحب یا جو بھی ہے بٹ صاحب مجھے حق مہر دیں. وہ بیچاری اگر اس کو عزت کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ محبت کے ساتھ شوہر رہ رہے ہیں تو یقیناً اکثر میں نے خواتین کو دیکھا معاف کر دیتی ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ مردوں کا دباؤ یہی ہوتا ہے کہ عورت کسی بھی لمحہ ہم سے حق مہر کی ڈیمانڈ نہ کرے, بلکہ میں نے دیکھا لوگ طلاق دے کے پھر بھی حق مہر کی ادائیگی نہیں کرتے. یہ عورت کا بیسک رائٹ ہے. سوری ٹو کٹ یو,
میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی، جیسے آپ نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا کہ محبت جب مل جاتی ہے عورت کو تو اس کے لیے میٹر نہیں کر رہا تھا، محبت سے معاف کر دیتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب جہیز کی بات آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ آ جائے، یہ چیز بھی آ جائے وہ بھی چیز آ جائے. جب حق مہر کی بات آتی ہے تو فوراً سے کہتے ہیں جتنا اسلام نے کہا ہے اس کے مطابق لکھ لیجئے گا. 3000 4000 5000 عموماً لکھ دیا جاتا ہے. اس میں لڑکی یا جو عورت ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کی رضامندی شامل نہیں کی جاتی، اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم حق مہر میں کیا لکھوانا چاہتے. یہ عورت کا حق ہے ارم بنیادی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اور حق مہر تھا، اور تمام حضور علیہ السلام کے جو ازواج ہیں ان کے جو حق مہر ہیں وہ الگ سے ہیں. ہاں جی. جہاں جہیز کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے تو جہیز تو میں اس کو یہ لفظ استعمال جو ہے وہ نہیں کروں گی کہ لعنت ہے. جہیز اصل میں لوگوں نے ہماری کتب میں آ گیا کہ جہیز ہے، حالانکہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہو رہا تھا تو آپ نے حضرت عثمان غنی سے قرض لیا تھا اور وہ پیسے لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ ضرورت کی چیزیں خریدی. اب کوئی تحفہ اپنی مرضی سے کوئی دے دیتا ہے، زیور دے دے، تو وہ جہیز میں، یا جہیز کا تو خیر کانسیپٹ ہی میں اس لفظ کو سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری عورتوں کی تضحیک ہے کہ وہ آئے اور پڑھائی بھی لے کے آئے 25 لاکھ میں، بلکہ آج کل تو 1 کروڑ میں ڈاکٹرز بن رہی ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن کے آئیں، پھر کروڑوں کا جہیز بھی لے کے آئیں، اور پھر مرضی شوہر کی اگلے دن طلاق دے دے یا اپنی مرضی 1 سال نہیں پالے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اب جو حق مہر کی جو میں بات کرنے جا رہی تھی وہ یہ کہ عورت پہ اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے، کبھی بچوں کی وجہ سے ڈالا جاتا ہے، کبھی یہ قرآن نے پڑھ لیں، آپ قرآن کھول لیں، کسی بھی صورت عورت کا حق مہر جو ہے وہ مرد کے استعمال میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ اس کی رضا شامل ہو. مرد اس کی ادائیگی کر دیتا ہے اور کرنے کے بعد عورت کی مرضی وہ اسے فلاح کے کاموں میں لگائے، اس کی مرضی اسے اپنے بچوں پہ خرچ کرے، اس کی مرضی اپنے کپڑے خرید لے، اس کی مرضی جو بھی اس کا جی چاہے. یہ عورت کا بنیادی حق ہے جس سے محرومی ہے عورت کو. اور جہیز کو تو جہیز عورت کے نہ حقوق میں ہے نہ اللہ رب العزت نے یہ کہا. ہاں اس کے برعکس مرد کو کہا ہاں کہ تم پر حق ہے کہ عورت کا جہیز تیار کرو. ہاں بالکل. اس کے لیے گھر تیار کرو. ضروریات ہم اسلامی معاشرے کا رائج چاہتے ہیں مگر کتابوں میں پریکٹیکلی ہم اس کو نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں ایک ایسا رسم و رواج یہ جہیز ہے. حق مہر تو پیچھے رہ گیا. حق مہر سے میں نے اگر عورت ڈیمانڈ کر بھی دے نا ارم، میں نے دیکھا ہے یہ میری اپنی آنکھوں، کیونکہ میں پبلک فیلڈ میں جاتی ہوں، میں نے لوگوں میرے پاس کیسز آتے ہیں، لوگ اس طرح مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہوا. اگر عورت ڈیمانڈ کر دے تو حق مہر کی بجائے عورت کے منہ پہ طلاق مار دی جاتی ہے. میں نے بے شمار کیسز میں دیکھا ہے مرد نے اگر عورت کو طلاق دینی بھی ہو تو اس کی پہلا مسئلہ بنا لیتے یہ ہوتا ہے کہ پہلے حق مہر معاف کر دو. حالانکہ وہ خلا کے جو ہے وہ معاملات ہیں کہ اگر عورت خود سے خلا لے رہی ہے تو کچھ معاملات جو ہے وہ طے کر کے مرد سے کہ یہ نہیں لے گی. اللہ پاک نے تو یہ کہا ہے کہ عورت کو اگر مرد طلاق دے دے تو 3 ماہ تک اپنے گھر میں رکھے، اس کے نان و نفقہ کا پورا خیال رکھے. 3 ماہ جب تک وہ عدت گزار رہی ہے، اور تمہارے گھر سے جو اس کا جی چاہتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی خوشی سے وہ لے جائے، تم اس کو مت روکو. تو حق مہر تو اس کی چوائس کا ہونا چاہیے. ایک اور چیز حق مہر، کیونکہ جہیز شادی، ایک چیز یہ کہ رضامندی شامل نہیں ہوتی. فلاں بن فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، ایک زبردستی عورت کے ساتھ ارم یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس کا پہلا حق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ سے، جبریل امین جب آتے ہیں ارم تو آ کے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے عرش پہ فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا. لفظ کیا استعمال ہے آپ پڑھیں، نزہۃ المجالس اس کا ریفرنس ہے میرے پاس، وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ نکاح کر دیا. آپ بھی فرش پہ فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم بھیجنے والا رب العالمین ہے، ان کا رب ہے، جن کے وہ پیغمبر ہیں، ان کے حکم کے آگے انکار تو نہ تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت رشتے کو میں باندھنے سے پہلے اپنی بیٹی کو جا کر ان کی اجازت لی اور ان سے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، آپ کے لیے اللہ رب العزت نے علی کو منتخب کیا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تو فاطمہ الزہرا اگر انکار کر دیتی تو 100% ٹرولی یہ 100%
موجود ہے بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مولا علی سے نکاح نہیں کرنا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی عورت کا یہ حق بھی جو ہے آج کے دور میں سلب کیا جاتا ہے. ماں باپ اپنی چوائس سے اپنی مرضی سے جا کر بیٹی کا رشتہ دیکھتے ہیں اور بیٹی کو آ کر پوچھتے نہیں کرائٹیریا کیا بنا ہے, وہاں کیا حالات کیا ہوں گے, وہاں اتنا مرلے کا گھر ہے, وہاں پہ ملازمین موجود نہیں, وہاں پہ کھانے کا یہ ریشو ہے, مرد کی اتنی انکم ہے, بیٹی کیا تم یہ سارے حالات فیس کر سکو گی. ہم نے کبھی اس چیز کی طرف غور نہیں کیا. ہمیں خود کو لڑکا پسند آیا ہے, گھر اچھا لگا ہے, دیٹس اٹ, ہم اپنی چوائس پہ اپنی بیٹی کو رشتہ کر لیتے ہیں. بالکل ایسے. ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ جیسے پروفیسر صاحبہ نے حق مہر کے حوالے سے بات کی, میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے. کیا ہمارے معاشرے میں حق مہر کا جو حق ہے وہ خواتین کو دیا جاتا ہے, یا جیسے پروفیسر صاحبہ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے کیسز انہوں نے خود دیکھے ہیں, وہ آئی وٹنس ہے اس کی, کہ لوگ طلاق دے دیتے ہیں اگر عورت کی جانب سے ڈیمانڈ کی جائے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ مہر کو نا طلاق کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. حالانکہ نکاح کا اور شادی میں صرف دو چیزیں ہیں, ایک خطبہ نکاح جی جو ایجاب و قبول ہے, اور ایک مہر ہے. بس شادی انہی دو چیزوں کا نام ہے. ہمارے لوگوں نے شادی کو ڈھول ڈھمکے اور زیور اور مہندیاں اور مائیوں اور اس کے ساتھ لٹھی کر دی ہے. حالانکہ شادی جو ہے, نکاح جو ہے, وہ یہی ایجاب و قبول ہے اور یا یہ مہر ہے. اور مہر جو ہے وہ حیثیت کے مطابق دیا جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کے بہت بڑے بڑے مہر تھے, اور ہمارے یہاں پہ کہیں مہر فاطمی 32 روپے قدر پہ اس کا کانسیپٹ آیا ہے. اس وقت جو 32 درہم تھے وہ بھی آج کل کے لاکھوں روپے بنتے ہیں. اور اس کے حساب سے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی حیثیت کے مطابق یعنی مہر کا وہ حکم دیا ہے کہ وہ ہنسی خوشی دیا کرو. اور یہ مہر جو ہے یہ عورت کی قیمت نہیں ہے, بلکہ یہ عورت کو ویلکم کرنے کا ایک اظہار ہے کہ تمہیں اس گھر میں ویلکم کیا جا رہا ہے. ہمارے اپنے خاندان میں بہت ہی اچھا ایک رواج ہے کہ جی نکاح سے ایک دن پہلے ہم لوگ بچی کا جو تحفے تحائف دینے جاتے ہیں, تو جو اس کا زیور ہوتا ہے وہ چاہے 1 تولے چاہے 1000 تولے, ہمارے پٹھانوں میں ذرا زیور زیادہ دیا جاتا ہے, وہی بچی کا مہر لکھا جاتا ہے. جو بھی زیور ہے کہ پھر وہ اس سے نہ واپس لیا جاتا ہے, نہ اس کے شوہر کا کوئی حق ہوتا ہے, وہ بچی کا اپنا ذاتی زیور ہوتا ہے, اور وہ اس کو نکاح سے پہلے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے, یہ اس کا مہر ہے. اس لیے سارے معاشرے کو یہی رواج رکھنا چاہیے کہ نکاح سے پہلے اس کا مہر, ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے مہر باندھ لیے جاتے ہیں کہ جی کس نے لینا ہے اور کس نے دینا ہے, اور پھر بیوی سے زبردستی معاف بھی کرا دیا جاتا ہے. تو یہ معاشرے کا چلن صحیح نہیں ہے. صحیح جو اسلام کی روایات ہے وہ یہ کہ نکاح سے پہلے مہر ادا کر دیا جائے, اور اگر کسی کی تنگی ہے ترشی ہے تو وہ بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے, لیکن مہر کی ادائیگی جو ہے وہ نکاح کا ایک لازمی حصہ ہے. جو بھی بتایا بہن نے, ایک مہر معجل ہے کہ فوری ادائیگی, اور ایک مہر معجل جس میں کوئی اجل کوئی وقت کا یعنی تعین کیا گیا ہو کہ اتنے سال بعد یا اتنے عرصے بعد یہ مہر جو یہ ادا کر دیا جائے گا. تو مہر کو طلاق کے ساتھ جوڑنا انتہائی یعنی بے وقوفی ہے اور ظلم ہے عورت کے اوپر, جو اسلام کا ایک بنیادی رائٹ ہے عورت کا, وہ اسے ملنا چاہیے. دوسری چیز جو شادی کے اندر جو رائے کی آزادی ہے, وہ میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا, اور خود یعنی انہوں نے اپنا رشتہ جو ہے وہ بھیجا اپنی سہیلی نفیسہ کے تھرو. تو یہ ایک بہت زیادہ ایک اہم بات ہے کہ جو آج کل شادیوں میں پوچھا نہیں جاتا یا بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بس باندھ دیا جاتا ہے. تو یہ یعنی جو اسلام کی جو صحیح روایات ہیں اور جو اسلام کے حقوق ہیں, اگر وہ معاشرے کو نہ دیے جائیں تو پھر یہ جو اس طرح کی باغی جو نسل تیار ہو رہی ہے اور جو مادر پدر آزاد ایک معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے, جس میں پھر کوئی حدود نہیں ہے, کوئی قیود نہیں ہے. تو اس لیے اس مادر پدر آزادی سے بچنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ گھر میں ایک ایسا ماحول مہیا کرے کہ جس میں رائے کی آزادی کا اختیار ہو, اور پھر اس میں
پوچھ کے وہ شادیاں کریں اور پوچھ کے وہ رشتے ہوں، تاکہ جو معاشرے کا استحکام ہے اور جو خاندان کا استحکام ہے وہ صحیح طور سے. میں ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ہمارے ادھر بہت ہی ایک اچھا خاندان ہے، مگر وہ زبردستی ان کی شادی کر دی تھی اور وہ 4 بچوں کے بعد وہ بچی ایک طرف چلی گئی ہے اور بچہ دوسری طرف چلا گیا ہے. تو اس لیے ماؤں اور والدین کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ رائے کی آزادی، پسند اور ناپسند کا اختیار جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے وہ معاشرے کے اور خاندان کی مضبوطی کے لیے اس رائے کا اظہار کرنے دیں. دوسری جو ہمیں یعنی جو ان دنوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یہ جو ایلیٹ سوسائٹی میں اور یا جو بہت غریب سوسائٹی میں جو ایک آزادانہ تعلقات کی ایک لہر چل پڑی ہے، اس کے اوپر ضرور ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. جو نون مقدم کیس ہے یا جو عثمان مرزا کیس تھا یا ایک وہ افغان سفیر کی بیٹی کا کیس تھا، بالکل یہ سب ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یعنی عام ہوتا چلا جا رہا ہے. میں تو سب میڈیا کے لوگوں سے بھی اپیل کرتی ہوں اور سب خواتین تنظیموں سے بھی اور جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں کہ یہ نور مقدم کیس کو اسٹڈی کیس کے طور پر لیں کہ ہمارا یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اس طرح کی بچیوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، پھر وہ مرد ان کو قتل تک کر دیتے ہیں اور پھر ان کے مجرم جو ہے وہ آزاد بھی پھرتے ہیں. ہمیں عدلیہ نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر اعتبار ہے، لیکن وہ اتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والا معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے اور پھر یہ جو ہمارے معاشرے میں اور تعلیمی اداروں میں ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں ضرور کام کرنا ہے. پھر یہ جو ٹرانسجینڈر کا ایک بہت زیادہ ایک رواج ہو کہ اچھے بھلے مرد ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر کے اور بھی چوک چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ وہ سوچنا چاہیے ہمارے معاشرے کو مل جل کر. تو یہ جو نئے فینومینا ہیں اور جو نئے جدید چیلنجز ہیں ہمارے معاشرے کو، اس میں سر فہرست یہ ڈرگ ایڈکشن ہے. بچیاں نوجوان بچیاں جو ہیں وہ نشے کا شکار ہو رہی ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. والدین کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں. تو تعلیم کے ساتھ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. کچھ جو اخلاقی حدود ہیں، ضابطے ہیں، ان ضابطوں اور ان اخلاقی حدود کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اور بچیوں کے لیے جو حفاظت ہے، اسی لیے ہم نے اس دفعہ سلوگن جو اپنا بنایا ہے وہ ہے محفوظ عورت اور مستحکم جو معاشرہ ہے اس کے لیے عورت کی حفاظت، عورت کا تحفظ سب سے زیادہ ضروری ہے. کہ عورت محفوظ ہوگی تو اس کا وہ ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھے گی اور ایک مضبوط خاندان جو ہے وہ مستحکم معاشرے کی بنیاد رکھے گا. اس لیے مضبوط قوموں کے لیے ضروری ہے. ایک عربی مقولہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ النساء و عماد البلاد، کہ عورتیں جو ہیں وہ تہذیبوں کا ستون ہوتی ہیں. انہی کے اوپر، ان کے کیریکٹر کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر پوری نسلوں کا انحصار ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس ویمن ویک کے اوپر ہمیں اس کی تعلیم، اس کی وراثت، اس کے تحفظ، اس کی تربیت، ان سب کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا رائٹس کے حوالے سے، حق مہر کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی قیمتی وقت کا. مجھے اندازہ تھا آپ نے کافی زیادہ وقت دیا ہمیں کال پہ، آپ کافی مصروف بھی تھی، آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر نادری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ. نادیہ، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے جو مین پوائنٹس ہے، جو بنیادی حق ہے جسے ہمیں محروم رکھا جاتا ہے، اس پہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ عورت مارچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سے سلوگنز لے کے آگے آتے ہیں، ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیکن جو بیسک رائٹس ہیں ہمارے اس پہ نہ تو ہم بات کرتے ہیں، نہ ہی اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم آتے ہیں. یہ علماء کرام کا بھی فرض ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ بات کریں. بینگ اے شہری مسلم ہونے کی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے حق جو ہے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے تو ہم اس پہ آواز بلند کریں، اپنا حق مانگیں، کیونکہ اسلام ہمیں یہ حق دیتا ہے اپنے حقوق لینے کے لیے. تعلیم کی بات کریں، شادی میں رضامندی ہو اور وراثت میں حق، اگر 3 بیسک رائٹس بھی
ایک خاتون کو مل جاتے ہیں تو وہ ایک بہترین اور مضبوط معاشرے کو تشکیل دے سکتی ہے. 3 رائٹس اگر ابھی سے سٹارٹ کر دیے جائے, اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت میں حق دینا, ان کو ایجوکیشن دینا, اور اس کے علاوہ شادی میں ان کی مرضی پوچھنا, کیونکہ اسلام ہمیں یہ حق دیتا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ارم صفدر کو دیجیے اجازت, پھر حاضر ہوں گے. اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.